نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ففروا الی اللہ صدق اللہ العظیم۔ تمام حمد اور تعریف رب کائنات کے پاک اسم کے صدقے اسی کی ذات کے نام جو پوری کائنات کا مالک و مختار ہے۔ درود و سلام سرکار دو عالم آپ کے اہل بیت اطہار پہ اور تمام اصحاب رسول نیک اور پاک جو بندے ہیں، سلام اور رحمت ان سب پہ جنہوں نے اپنے نفسوں کو عیب اور گناہ سے بچایا۔ صاحبان محترم، انسان کی زندگی کا جو اولین مقصد ہے وہ اللہ سے محبت ہے، اور اللہ سے محبت کے بغیر کبھی بھی اسلام مکمل نہیں ہو سکتا۔ محبت الہی ایک ایسی واحد اساس ہے، بنیاد ہے کہ جو اوپر دین کی عمارت بڑی خوبصورت طریقے سے جس پہ بن سکتی ہے۔ اگر اللہ کی محبت موجود نہیں ہے تو پھر کوئی بھی کام وہ دل سے نہیں کر سکتا انسان۔ اگر اللہ سے محبت موجود ہے تو پھر صاحبان ہم نماز محبت سے پڑھیں گے۔ اگر اللہ سے محبت نہیں ہے تو پھر نماز رسماً پڑھیں گے۔ اگر اللہ سے محبت ہے تو قرآن کریم کو ہم محبت سے پڑھیں گے، ثواب کی خاطر نہیں پڑھیں گے۔ جو اس میں حکم فرمایا گیا ہے، جو اس میں اللہ نے انسانوں کو تعلیم اور علم دیا گیا ہے، ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ہمیں اللہ سے محبت ہے۔ اگر اللہ سے محبت نہیں ہے تو باقی سارے جو ارکان اسلام ہیں وہ صرف اور صرف محض ایک رسم کی صورت میں رہ جائیں گے، لیکن جو ان کا حق ہے، جو ان کی اصل اہمیت ہے، وہ حاصل نہیں ہوگی۔ اللہ نے فرمایا، قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف لپکو، اللہ کی طرف دوڑو۔ اب اس کو علماء ظاہر تو کچھ اور معنوں میں لیتے ہیں، لیکن جو صوفیاء ہیں ان لوگوں کا تصور کسی اور طرف ہے۔ اب یہ جو علماء ظاہر ہیں وہ تو اس چیز کو سوچتے ہیں کہ اگر ہم نماز کی طرف راغب نہیں ہیں، قرآن کی طرف راغب نہیں ہیں، ظاہری جو شریعت کے ارکان ہیں، اگر ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں، اس میں غفلت برتے ہیں، تو ہم اللہ کی طرف لپک نہیں رہے۔ یعنی جو ظاہری شریعت کے احکامات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، ان سارے معاملات کو اگر ہم بخوبی ادا نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ سے دور ہیں۔ لیکن صاحبان محترم، صوفیاء کا جو انداز ہے وہ اس سے تھوڑا سا برعکس ہے، اس سے مختلف ہے۔ یعنی انسان کے وجود کا جو مرکز ہے وہ انسان کا دل ہے، جو بادشاہ ہے، اور اس بادشاہ نے جب تک اسلام قبول نہ کیا تب تک انسان کی پوری جو یہ کائنات صغریٰ ہے، یہ چھوٹی کائنات ہے، اس کائنات میں تب تک اسلام نافذ نہیں ہو سکتا۔ زبردستی اسلام قبول کرنا اور بات ہے، لیکن دل سے جن لوگوں نے سرکار دو عالم کے ذات کے سامنے اسلام محبت اور پیار سے قبول کیا، ان کی اپنی مثال آپ ہے۔ بلال عظیم کو دیکھ لیں، سلیمان فارسی کو دیکھ لیں، جنہوں نے قربانیاں پیش کیں، جنہوں نے اپنا وطن چھوڑا، اپنا گھر بار چھوڑا۔ بلال عظیم کو دیکھ لیں جنہوں نے اتنی تکلیفیں، اتنی مصیبتیں حاصل کیں، صرف اور صرف کیا؟ اسلام کے لیے، دین کے لیے، کلمے کے لیے۔ کیا ان چیزوں کے لیے انہوں نے تکلیفیں برداشت نہیں کی؟ لیکن ان ساری چیزوں میں سب سے جو بنیادی چیز تھی وہ کیا تھی؟ وہ سرکار دو عالم سے محبت کی انتہا تھی۔ وہ نہ تو کلمے کو جانتے تھے، نہ کلمے والے کو جانتے تھے، لیکن یہ جانتے تھے کہ جو ہمیں کلمے کا حکم دے رہا ہے، جو ہمیں اللہ کی پہچان اور اللہ کی معرفت دے رہا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے منافقت سے اسلام قبول کیا یا رسماً اسلام قبول کیا، ان کی زندگیوں کو عملی طور پہ دیکھیں، اور جو اصحاب رسول جنہوں نے محبت اور پیار سے اللہ کا حکم مانا، سرکار دو عالم سے محبت کی خاطر اللہ سے محبت کی، ان لوگوں کی زندگیاں اصحاب رسول کے دیکھیں کہ کتنی مختلف ہیں۔
جنہوں نے اسلام محبت سے قبول کیا ان کی حالت کچھ اور ہے، جنہوں نے اسلام صرف ایک رسم کی طور پہ اسلام قبول کیا، یا ان لوگوں نے جنہوں نے صرف دیکھا کہ اسلام کا بول بالا ہو رہا ہے، ہم مسلمانی کا کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم کلمہ بھی پڑھ لیں، جو 360 خداؤں کو ماننے والے تھے وہ کسی ایک خدا کو بھی ماننے پہ تیار تھے، لیکن جب تک وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ، جب تک اللہ نے فرمایا تم اپنے آپ کو مومن مت کہو، بل قولوا اسلمنا، کہ تم تب تک جب تک ایمان آپ لوگوں کے دلوں میں داخل نہیں ہو جاتا تب تک اپنے آپ کو مسلمان کہو، ایمان والے نہ کہو۔ ایمان تب انسانوں کے دلوں میں داخل ہوگا، مسلمان کے دلوں میں ایمان تب داخل ہوگا جب اللہ کی محبت دلوں میں داخل ہوگی، اور اللہ کی محبت کسی وسیلے سے داخل ہوگی۔ اللہ کو ہم جانتے نہیں، اللہ کو ہم پہچانتے نہیں، ہم صرف اور صرف اس کے محبوب کو جانتے ہیں۔ تو صاحبان محترم، جب تک ہم اس کے محبوب کو کلی طور پہ مانیں گے نہیں، اس سے محبت نہیں کریں گے، تو کیسے ہماری محبت اللہ کی طرف تبدیل ہوگی؟ ہم کیسے اللہ سے محبت کر سکتے ہیں؟ جب ہم لوگوں نے پوچھا کہ ہم اللہ سے محبت کرنے چاہتے ہیں، قرآن کریم میں ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ میرے محبوب، اللہ حکم دے رہا ہے، کل کا سیگا، امر کا سیگا اللہ فرما رہا ہے کہ میرے محبوب ان سے کہہ دیجئے کہ جو آپ سے محبت کرنا چاہتے ہیں فَاتَّبِعُونِی، جو مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں وہ کیا ہے؟ فَاتَّبِعُونِی، وہ آپ کی پیروی کریں، یحببکم اللہ، پھر اللہ ان سے محبت کرے گا۔ یعنی یہ ایک بنیاد ہے صاحبان، جب تک اللہ سے محبت کا ذریعہ حاصل نہیں ہوگا۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ اللہ سے محبت ہی اللہ کی طرف بھاگنے کا نام ہے، کہ اللہ کی طرف ہم جائیں، لیکن آج تو ہم نے یہ سوچ لیا ہوا ہے کہ ہم اللہ سے بھاگ رہے ہیں، اللہ کی طرف نہیں بھاگ رہے۔ تو اللہ نے کہا کہ میری طرف لپکو، یعنی جب انسان کو اللہ سے محبت ہوگی تو پھر ہر ٹائم اسی کا تصور ہوگا، ہر ٹائم اسی کا خیال ہوگا۔ انسان کام کر رہا ہوگا، تجارت کر رہا ہوگا، کاروبار کر رہا ہو، دنیا کا، دین کا کوئی بھی کام کر رہا ہو، تو جیسے سلطان العارفین برہان واصلین فرماتے ہیں کہ انسان کا تصور ایک سب سے بڑی ایٹم ہے، جس کے ذریعے سے انسان جب تک اپنے تصور کو پاک نہیں کرتا، جب تک اپنے خیال کو پاک نہیں کرتا، جب انسان کا تصور اور خیال پاک ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہر ٹائم صرف اسی کا خیال ہوتا ہے۔ جیسے پنجابی میں صوفیاء فرماتے ہیں کہ ہاتھ کارل تے دھیان یارل، یعنی یہ وہ دائمی نماز ہے صاحبان، جس نماز کو ہم قائمی نماز سے دوسری طرف، دوسری سمت میں جانتے ہیں۔ تو اس لیے صاحبان محترم، ہمیں اللہ کی طرف جانے، اللہ کی طرف بھاگنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہوگی، اللہ سے پیار ہوگا۔ جب اللہ سے محبت ہوگی تو ہم اللہ کی طرف لپکیں گے، ہمیں اللہ کی محبت کی خاطر، اللہ سے پیار کی خاطر ہم مجبور ہو جائیں گے، جیسے کوئی چاہنے والا اپنے کسی محبوب کی بات کو ماننے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے، وہ اس کے لیے وہ سارا کچھ وہی ہوتا ہے۔ تو صاحبان، جب تک ہم اللہ سے محبت نہیں کریں گے اس وقت تک ہم اللہ کی مرضی اور اللہ کی منشا کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ کو کوئی روبوٹ نہیں چاہیے کہ جو نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، لیکن نہ نماز سے واقف ہوں، نہ قرآن سے واقف ہوں۔ اس لیے صاحبان محترم، ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے ہمیں اپنی طرف لپنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا البلاغ المبین۔